امید آپ سب بخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن میں کامیاب جماعت پی ٹی آئی کے جیتنے کے اسباب اور وزارت عظمیٰ کا انتخاب، یہ ہمارے دو موضوعات ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب بھی انتخابات ہوئے تو وہاں کے ووٹر نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیا ہے کہ مرکز میں جو حکومت ہوگی اسی پارٹی کو وہاں پر ووٹ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آزاد کشمیر کیونکہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بجٹ پوائنٹ آف ویو سے، تو ہوتا یہ ہے کہ عوام اس کوشش میں ہوتی ہے، ووٹر اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہر صورت میں مرکز کے ساتھ اول تو یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، دوم یہ کہ اس طرح آزاد کشمیر میں ترقی کے چانسز ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر بنیادی حقوق بھی پورے میسر نہیں ہیں۔ خاص کر روڈ سٹرکچر اتنا خراب ہے کہ اچھے بھلے مقام پہ جانے کے لیے، ایک سیاحتی مقام ہوگا، وہاں جانے کے لیے آپ کو انتہائی مشکل مراحل سے گزر کے جانا ہوتا ہے۔ تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ وہاں پہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، یہ جو لوگ وہاں وزٹ کر چکے ہیں ان کو تو بخوبی علم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اس دفعہ بھی یہی ہوا، لوگوں نے یہی سوچا اور پی ٹی آئی کو ووٹ کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بار آزاد کشمیر کے الیکشن میں بالکل غیر جانبدار رہی۔ ہمیں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے اور جو معاملات رپورٹ ہو رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں کسی نہ کسی شیپ میں اس کے اثرات ضرور ہیں۔ ایک مثال یہ کہ تنویر الیاس صاحب جو وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اور جموں کشمیر روزنامہ میں ان سے متعلق ایک خبر شائع ہوئی جو براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک تھی۔ اس خبر کے بیڈ امپریشنز بھی عوام تک پہنچے، لیکن پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عوام کے ذہنوں میں یہ چیز آ گئی کہ میں بھی کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہے۔ پھر اسی بات کو اسٹیبلش کر دیا تنویر الیاس صاحب نے راول پنڈی میں ایک خطاب میں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہ انتخاب جیتیں گے۔ دو فیکٹر تو میں نے آپ کو یہ بتا دیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ پارٹیاں یہ اسٹریٹجی بناتی ہیں، اگر کوئی ساتھ نہ بھی دے، نیوٹرل بھی ہو، تو چونکہ یہ ایک چھوٹا سا اسپین ہوتا ہے انتخاب کا، اس اسپین میں
वो इस तरह की बातें करके आवाम को अपनी तरफ मुखातब कर लेते, राग़िब कर लेते, और वो जो लम्हात 10-15-20 दिन जो होते दिन, उनमें वोटर उनकी तरफ आ जाता है। बाद में अगर उसे पछतावा भी क्यों ना हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो लोगों की माइंड सेट को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप इसे पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी कह सकते हैं। इसके बाद जी पीटीआई के कारकुनान का एक्टिव होना है। पीटीआई के कारकुनान इस बार बहुत एक्टिव थे। ज़्यादातर लॉट इनकी तो यूथ पर मुश्तमिल है, और इस बार हमने देखा कि डोर टू डोर पीटीआई के वर्कर्स गए, कारकुनान गए, कन्विंसिंग की, और इसका नतीजा ये हुआ कि वोटर इनकी तरफ राग़िब हुआ। चौथा फैक्टर नून लीग का इस स्कैंडल से, जो मैंने अभी जिक्र किया तनवीर रियाज साहब से मुतल्लिक़, फ़ायदा नहीं उठाया। ये सियासी टैक्टिक्स होती है, पॉलिटिकल टैक्टिक्स इसे बोलते हैं। तो इस दौरान जो पहल कर गया वो जीत गया। नून लीग चूँकि पाकिस्तान में काफ़ी प्रेशराइज थी, आज़ाद कश्मीर में अगरचे मरीम नवाज़ ने काफ़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की, और काफ़ी क्राउड भी बाकियों की निस्बत ज़्यादा आया। लगता यही था कि नून लीग इस बार ये इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन वोटर जिस नज़र से देखता है वो आपके सामने मैंने बयान कर दी है। चाहिए तो ये था कि टैक्टिक्स के तौर पे वो स्कैंडल को उछालते, लेकिन क्योंकि एक प्रेशर है और बीच में इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र आ रहा है, तो भी अगर देखा जाए तो ठीक ही किया उन्होंने कि इसको नहीं उछाला, इसलिए कि ख़बर गलत भी हो सकती है, लेकिन इसके असरात अदारे पर पड़ते हैं। ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट में पाक फ़ौज हमारा एक मुक़द्दस इदारा है और हमारी सलामती का ज़ामन है। अगर इस इदारे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगें तो किसी भी तरह ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। तो ये एक अच्छा उन्होंने किया। इलेक्शन में हार जीत तो वोटर ने वोट देना था तो होना था, लेकिन इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इमेज को और मज़ीद ख़राब करना था। ये 4 फैक्टर मेरे नज़दीक जो मैंने महसूस किए ये है। अगर मज़ीद आप इससे आगे चलें तो एक चीज़ और भी हो सकती है, वफ़ादारियाँ। इस बार नून लीगी कारकुनान ने वफ़ादारियाँ भी तब्दील की। आप ये देखिए कि पिछले दफ़ा उनके पास इसी वोट को वो लेकर चले और इनकी हुकूमत थी, तो इस बार वो सिर्फ 6 के ऊपर आ गई, यानी वो मुश्किल 6 सीटें निकाल सके। तो कारकुनान लाजमी बात है कि इस बार उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील की। इसी के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी कारकुन या वोटर उसने भी अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील की। सॉरी आपको ये डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर की मोटरसाइकिल की आवाज़ है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं जी कि पीपीपी का कारकुन अपनी जगह पे कायम रहा, बल्कि पहले से अच्छा रहा। तो ये भी कुछ वजूहत हैं।
اب دیکھتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا انتخاب، اس سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 25 جولائی کو انتخاب ہوا اور 4 اگست کو ان کی سلیکشن کا پروانہ جاری ہوا۔ یوں کم و بیش 10 روز اس کام میں لگے، لیکن جو شارٹ لسٹ کیے گئے لوگ تھے، جن میں سلطان محمود، تنویر الیاس صاحب، اظہر صادق صاحب اور خواجہ فاروق صاحب تھے، سرے سے ان چاروں کو نظر انداز کر دیا گیا اور آخری رات یہ فیصلہ کیا گیا کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ تمام لوگوں کے لیے یہ سرپرائزنگ نیوز تھی، اور عمران خان صاحب کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ سرپرائز دیتے ہیں، اگرچہ اسے میرٹ اور ڈی میرٹ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر آپ ایک کرنٹ سچویشن جو بنی اس کو دیکھیں تو فیصلہ بالکل درست ہے۔ تو اس لیے کہ جب تنویر الیاس صاحب کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا تو بیرسٹر سلطان محمود چونکہ پارٹی ہیڈ کر رہے تھے، یہ خبر جو لیک آؤٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ والی، تو یہ انہی کے اینڈ سے ہوئی۔ لازمی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ پی ٹی آئی پر پڑنا تھا، ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر تو پڑنا ہی تھا، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر پڑا، یہ بھی ایک فیکٹر تھا، اور عمران خان صاحب کی اس کے اوپر نظر تھی۔ وہ کسی صورت میں یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ پارٹی ڈیمیج ہو یا پارٹی بدنام ہو۔ انہوں نے بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا، بڑا سوچ سمجھ کر یہ کام کیا، اگرچہ بڑا کٹھن اور رسکی کام ہے، لیکن اس سے سوا ان کے پاس کوئی اور چوائس بچتی بھی نہیں تھی۔ بڑا بروقت فیصلہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے ایک ایسا شخص چنا جو شرافت کا پیکر ہے۔ آج تک کوئی سکینڈل ان کے خلاف نہیں ہے، اور دور افتادہ مقام لائن آف کنٹرول پر وہ رہتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح لوگوں کی مجبوریوں کا، ان کی مشکلات کا شدت سے احساس ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ بالکل مناسب ہے، اور اس فیصلے کو سراہا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ کوالٹی کچھ بہتر نہیں ہے، میری کوشش ہوگی کہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی ویلاگ ہوں آپ کو اچھی کوالٹی دی جائے۔ ایک تو وائس پرابلم ہے، دوسرا یہ کچھ ماحول بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ آوازیں باہر سے آتی ہیں، تو کوشش کروں گا کہ اس میں بہتری لاؤں۔ آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی ان الفاظ کے ساتھ کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہیں اور لائک بھی کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔
اللہ حافظ.